یا مہدی مددی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مہدویت میں، کہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس امام کے سلسلے سے جس کی نظر کرم ہم لوگوں پر ہمیشہ برقرار رہتی ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال پر ان کی نظر ہے، یعنی امام حجت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ امام علیہ السلام کی ولادت، پھر اس کے بعد کے حالات کیا تھے، پھر وہ موقع کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تب امام کس طرح سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے اور آئے، اور اس کے بعد امام نے کس طرح سے نماز پڑھائی۔ خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام کے سلسلے سے کیا وصیتیں کی، کیا باتیں کی، کیسے پہچانوایا کہ یہی ہمارا جانشین ہے میرے بعد۔ آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مسلسل پچھلے 2 ایپیسوڈ سے یہ گفتگو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے غیبت کا کچھ نہ کچھ باتیں آ جا رہی ہیں، اور ہمارے ناظرین تقریباً ہم لوگ یہی جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ امام جو ہے پردہ غیب میں ہیں، تو یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن بہت سی اور بھی باتیں غیب کے سلسلے سے، یعنی غیب کہتے کسے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، لغت میں کیا بیان کیا گیا، ذرا اس کی آپ ایک ڈیفینیشن، اس کی ویاکھیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، غیبت لغت کے لحاظ سے اس انسان کو کہتے ہیں جو غائب ہو، یعنی آنکھوں سے دور ہو، اچھا، جسے ہم نہ دیکھ پائیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، جی، یہ لغت کے لحاظ سے آپ غیبت اور امام غائب کا معنی کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے موضوع مہدویت ہے، اس خاص اصطلاح میں، مہدویت کی اصطلاح میں، غیبت کا معنی یعنی وہ زمانہ جس زمانے میں حضرت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں، یعنی وہ خاص زمانہ، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں زمان غیبت، یعنی حضرت تک ہماری رسائی نہیں ہے، حضرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اور ایک اہم چیز غیبت کو لے کر ذکر کروں کہ ہمارے ہاں 2 قسم کی روایات غیبت حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کے سلسلے میں ملتی ہے۔ یعنی غیبت کا 2 طرح تصور ہوتا ہے۔ ایک خود امام کا وجود نظروں کے سامنے نہ ہونا، جی، خود امام کا وجود نظروں کے سامنے نہ ہونا، یہ ایک تصور ہے۔ دوسرا تصور، حضرت ہیں نظروں کے سامنے، ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں، لیکن خود وجود کا نہ ہونا، ایک مطلب نہیں، وجود ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے کہ یہ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں۔ ان دونوں تصورات پر روایات موجود ہیں۔ اچھا، کہ اگر آپ غور فرمائیں تو کئی قسم کی روایات جو کمال الدین و تمام النعمہ میں لکھی ہیں کہ خود حضرت کا وجود ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ میں کچھ روایات ناظرین کی خدمت میں پیش کروں تاکہ غیبت کا یہ تصور ان کے ذہن میں آئے۔ غیبت یعنی کیا؟ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ جلد 2 اور حدیث نمبر 33 ارشاد وہاں پر نقل کرتے ہیں کہ امام غائب کون ہے؟ یفقد الناس امامہم فیشہد الموسم فیراہم ولا یرونہ، کہ غیبت کا زمانہ کیا زمانہ ہوتا ہے؟ جہاں لوگوں کے سامنے ان کا امام نہ ہو۔ یفقد الناس امامہم، لوگ اپنے امام کو نہ رکھتے ہوں، لوگوں کا امام
نہ ہو آنکھوں کے سامنے، فیشہد الموسم، اور وہ امام موسم حج میں تشریف لے آتے ہیں، فیراہم ولا یرونہ، حضرت لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ حضرت کو نہیں دیکھتے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ جہاں پر حضرت ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں کہ ہم حضرت کے وجود کو دیکھ سکیں۔ اسی میں اور آگے بڑھیے تو کمال الدین تمام النعمہ میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ ولا یورا جسمہ، حضرت کے جسم اطہر کو دیکھا نہیں جا سکتا، ولا یسمى باسمہ، اور حضرت کو آپ کے نام سے پکارا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ روایت ہیں جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، یعنی لوگ حضرت کی دید پر طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، مگر یہ کہ خدا کے کچھ خاص بندے ہوں گے جنہیں حضرت کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ جی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آنکھوں سے اوجھل نہیں، ناشناس ہیں۔ ناشناس کہتے ہیں کسی ذات کو آپ نہ پہچانتے ہو کہ یہ ولی خدا ہے، یہ حجت خدا ہیں۔ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہے کہ غیبت کا ایک تصور یہ ہے کہ حضرت لوگوں کے درمیان ہیں، حضرت لوگوں کے ساتھ ہیں، پھر بھی اس کے باوجود لوگ حضرت کو نہیں پہچان پاتے۔ جس جگہ جانے کا حضرت ارادہ کرتے ہیں، جس شہر میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس شہر میں حضرت حاضر ہوتے ہیں، لیکن لوگ حضرت سے باخبر نہیں ہوتے۔ اس تصور پہ بھی میں روایت ناظرین کی خدمت میں پیش کروں، جو روایت اس طرح: واللہ انا صاحب ھذا الامر لیحضر الموسم کل سنہ فیری الناس ویعرفوہم ویرونہ ولا یعرفونہ۔ خدا کی قسم، صاحب غیبت یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف ہر سال موسم حج میں تشریف لے آتے ہیں، یعنی حج کے زمانے میں حضرت تشریف لے آتے ہیں، حضرت لوگوں کو دیکھتے ہیں اور حضرت لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، یہ کون صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہیں، لیکن لوگ حضرت کو دیکھتے ہیں، حضرت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت کو دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں رہے ہیں، یہ ولی خدا ہے۔ بس اگر اس طرح کی ہر دو روایات کو آپ جمع کریں تو غیبت دو طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک خود جسم اطہر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، جی۔ ایک یہ کہ نہیں، جسم اطہر حضرت کا ہے لیکن ہم جو ہے ناشناس ہیں، ہم نہیں پہچان پاتے کہ یہی حضرت ہیں اور یہی ہمارے وقت کا امام ہے۔ اور واقعاً اللہ کرے کہ یہ دن بہت جلد دور ہو جائے اور ہم حضرت کے چہرہ مبارک کی زیارت بھی کریں اور اس شناسائی کے ساتھ کریں کہ آپ ہی ہمارے ولی اور حجت خدا ہے۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پچھلا ایپیسوڈ یاد ہو جس میں ہم نے آغاز سے یہ آخر میں بالکل سوال یہ کیا تھا کہ خود آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے سلسلے سے کیا فرمایا تھا، تو چونکہ وقت تمام ہو گیا تھا لہٰذا اپنے پروگرام کو ہمیں روکنا پڑا تھا۔ آئیے اسی سلسلے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں۔ آج آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک امام یعنی 11ویں امام کے بارے میں بتایا کہ کیا فرمایا آپ نے غیبت کے سلسلے سے، کیا دیگر ائمہ نے بھی آخری امام کی غیبت کے سلسلے سے کچھ باتیں فرمائی؟ جی، اگر آپ روایات کی کتابوں میں ملاحظہ کریے تو میں دیکھ رہا تھا ہر امام نے حضرت کی غیبت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیونکہ ہمارا محدود وقت ہے لہذا میں 2-4 مثالیں بطور شاہد پیش کر دوں، وگرنہ روایات ہر امام سے منقول ہیں حضرت کی غیبت کو لے کر۔ اچھا، ہم آغاز اگر کریں، چونکہ مسئلہ غیبت واقعاً ان مسائل میں سے ہے جو ہمارے عقیدے میں سے ہے اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ابتدا سے ہمیں اس دن کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا ہے، چونکہ زمانہ غیبت کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ حجت خدا آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ولی خدا کو آپ پہچان نہیں رہے ہیں۔ اب ولی خدا اگر آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور اس ولی خدا کی امامت پر ہمیں عقیدہ بھی رکھنا ہو
تو ظاہر سی بات ہے کہ معصومین ابتدا سے اس زمانے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو کیا کریں گے؟ آمادہ اور تیار کریں گے. جی. لہذا اگر آپ آئیے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غیبت کے سلسلے میں کہ من انکر القائم من ولدی اسنا غیبتی ماتا میتتن جاہلیہ. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی میرے بیٹے حضرت قائم کا انکار کرتا ہے، کہاں پر؟ غیبت کے زمانے میں. دیکھیے یہ پیغمبر کے کلام میں آیا ہے، فی غیبت ہی، یعنی آپ کی غیبت کے زمانے میں اگر کوئی آپ کی غیبت اور امامت کا انکار کرتا ہے تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہے. یہ پیغمبر اکرم نے غیبت امام کا تذکرہ کب کیا؟ جب ابھی امام زمان ظاہراً ولادت نہیں پائے. پھر اور آگے آئیے تو ایک دوسرے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدیو من ولدی، مہدی میری اولاد میں سے ہیں، اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام ہے، وکنیتہ کنیتی، کنیت بھی میری کنیت ہے، اشبہ الناس بی خلقن و خلقن، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے شبیہ، خلق میں بھی یعنی ظاہری شکل و شمائل میں بھی، خلق یعنی اخلاق میں بھی. اب یہاں پیغمبر فرماتے ہیں تکون لہو غیبتن، اس میری اولاد کے لیے جو مہدی ہیں ان کے لیے غیبت کا زمانہ ہوگا. وہ حیرتن، اس زمانے میں لوگوں کے لیے کیا ہوگی؟ حیرت ہوگی. لوگ حیرت اور تعجب میں ہوں گے. حتیٰ تصل الخلق عن ادیانہم، یہاں تک کہ حتیٰ تضل الخلق عن ادیانہم، یہاں تک کہ لوگ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں گے. فَإِنْ ذَلِكَ يُقْبِلُ كَالشِّهَابِ الثَّاقِبِ، اب جب ایسا انحراف کا دور آئے گا تو ایک روشنی بن کر میرا یہ بیٹا آئے گا. فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وہ آ کر اس زمانے کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے یہ زمانہ ظلم و جور سے پر ہو چکا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں خود پیغمبر نے غیبت امام کا تذکرہ کب کیا؟ خود میں نے روایت دیکھا مولائے متقیان علیہ السلام کے خاص صحابی اسبغ ابن نباتہ ہیں. جی. وہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور امیر کائنات میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ حضرت نگاہوں کو زمین پر گاڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی فکر اور تدبر، اور ایک ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو بے چین کیے ہوئے ہو، جی، خاص فکر کی حالت میں ہے. زمین پر آپ کی نگاہیں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ایک لکڑی ہے، اس لکڑی سے زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں. اسبغ کہتے میں مولا کی خدمت میں گیا، میں نے کہا مولا خیر تو ہے، کس چیز نے آپ کو اتنا فکر مند کر دیا ہے؟ وہاں پر حضرت نے فرمایا میں اپنے اس بیٹے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو زمین کو ظلم و جور کے پر ہو جانے کے بعد عدل و انصاف سے پر کر دے گا، اور اس حالت میں ایک چیز پیش آئے گی جس کو کہا جائے گا زمانے غیبت. اچھا. جس زمانے میں بہت سے لوگ رائے حق اور صراط مستقیم سے منحرف ہو جائیں گے. بس یہاں پر بھی آپ دیکھیے زمانے غیبت کا ذکر ہوا ہے. خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے امام زمان کی غیبت کے سلسلے میں فرمایا منا اسنا عشرہ مہدیہ، ہم 12 مہدی ہیں، یعنی ہمارا پہلا بھی مہدی ہے، آخر میں سب ہدایت کرنے والے ہیں. اولہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مہدی اول کا نام امیر المومنین ہے. وآخرہم التاسع من ولدی، اور آخری مہدی کا نام وہ ہیں جو میری 9ویں اولاد ہیں. والامام القائم بالحق یحیی اللہ بہ الارض بعد موتہا، خدا ان کے وسیلے سے زمین کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ زمین مردہ ہو چکی ہوگی. وَيُظْهِرُ بِهِ دِينَ الْحَقِّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور ان کے ذریعے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا. یہ سارے مسئلے چھوڑتے چھوڑتے وہ غیبت والا مسئلہ وَلَهُ غَيْبَةٌ، اور اس امام کے لیے غیبت ہوگی. يَرْتَدُّ فِيهَا أَقْوَامٌ، اور اس زمانے غیبت میں لوگ
مرتد ہو جائیں گے، یعنی دین سے منحرف ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ غور فرمائیے تو زمان غیبت کو حضرت نے ذکر کیا، امام حسین علیہ السلام نے ذکر فرمایا، مولا متقیان نے ذکر فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ حتیٰ میں اگر آپ کی خدمت میں اگر وقت اجازت دے تو میں ان کتابوں کو آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ بیان کروں جو غیبت کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں امام کی ولادت سے پہلے۔ اچھا، آخری امام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، احسن تم، اور ان کی غیبت کے سلسلے سے کتابیں غیبت لکھی کے گئی؟ سلسلے کئی کتابیں، اور اصحاب ائمہ نے ان کتابوں کو لکھا، یعنی امام کے صحابیوں نے۔ ایک کتاب علی ابن حسن ابن محمد طائی کہ جو اصحاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں سے تھے، انہوں نے مسئلہ غیبت پہ کتاب لکھا۔ یہ اصحاب امام ہیں۔ اسی طرح علی ابن عمر اعرج کوفی، یہ بھی اصحاب امام موسیٰ ابن جعفر میں سے ہیں، انہوں نے بھی غیبت کے سلسلے میں کتاب لکھا۔ ابراہیم ابن صالح انماتی، انہوں نے بھی کتاب لکھا، اور اصحاب امام موسیٰ، یہ دیکھیں دور آپ دیکھیں ابھی امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے جی، اور اس زمانے میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ عباس ابن حشام ناشری اسدی جو اصحاب امام رضا میں سے ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی۔ اور ایک نام شاید ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں، علی ابن حسین ابن فضال جو اصحاب امام ہادی و امام حسن عسکری میں سے ہیں، انہوں نے بھی غیبت کے سلسلے میں کتاب لکھی۔ اور ایک نام ہے فضل ابن شاذان نیشاپوری جو اصحاب امام حسن عسکری میں سے ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی۔ اب غور فرمائیے مسئلہ غیبت کس قدر اہم ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنی احادیث میں بھی بیان فرمایا جی، اور پھر آپ کے اصحاب نے اس سلسلے میں مستقل کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ جی آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعی اسی کو کہتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ناظرین جانتے ہوں، بہت بڑی باریکیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ جو ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ناظرین کو اس میں جو ڈفرینس ہے وہ معلوم ہوگا، لیکن آپ اپنے اعتبار سے بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا روایات میں ان دو غیبتوں کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے؟ احسن تم، اگر آپ یہاں پر بھی آئیے تو واقعاً ہمارے ہاں بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے، ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ میں یہیں پر عرض کروں، صغریٰ یعنی کم، مختصر، کبریٰ آپ کہتے ہیں بڑی کو، جی، جیسے کبیر و صغیر ہے، اسی کو چونکہ غیبت ان الفاظ میں سے ہے جو مثلاً مؤنث کے الفاظ میں، اس وجہ سے صغریٰ اور کبریٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کم غیبت اور زیادہ غیبت، جی، جس کو آپ کہیں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ چونکہ غیبت صغریٰ کا زمانہ غیبت کم ہے، جی، لہٰذا ہم کہتے ہیں غیبت صغریٰ، لیکن غیبت کبریٰ اب تک چل رہی ہے، اس کا زمانہ کافی طویل اور بڑا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں غیبت کبریٰ۔ اب آپ آئیے غیبت صغریٰ کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں نا تو 255 ہجری، یعنی یہاں پر بھی بحث ہے اور گفتگو ہے کہ حضرت کی ولادت کے بعد بھی حضرت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تو نہیں تھے، خاص افراد تھے جن کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام لے کر آتے تھے اور انہیں نشاندہی کراتے تھے کہ حجت خدا انہیں پہچانو، یعنی غیبت صغریٰ میں، خود امام کی ولادت کے وقت۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کی غیبت صغریٰ کا زمانہ 255 ہجری سے شروع ہے، یعنی خود ولادت کے وقت سے حضرت 329 تک غیبت صغریٰ کے زمانے میں۔ بعض فرماتے نہیں یہ زمانہ غیبت صغریٰ کا نہیں ہے، جب امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہو گئے، جی، اب 260 ہجری سے آپ کی غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے 329 ہجری تک۔ اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں چاہے 255 سے 229 مانیے یا 260 سے 329 مانیے، اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں خاص اصحاب سے، نواب اربعہ سے حضرت کا رابطہ ہے، اور ان کے ذریعے لوگوں کی ضروریات کو کیا کیا جا رہا ہے، پورا کیا جا رہا ہے۔
یہ زمانے غیبت صغریٰ یعنی اگر ہم نے 255 ہجری سے مانا تو 74 سال 74 ایئرس، لیکن اگر ہم آتے ہیں اور 260 ہجری سے مانتے ہیں تو 69 ایئرس ہوتے ہیں غیبت صغریٰ کے۔ اگر آپ آئیے اور روایات میں جو آپ نے سوال کیا کہ روایات میں ان دونوں غیبتوں کا ذکر ہوا ہے، تو میں روایت دیکھ رہا تھا جن روایات میں باقاعدہ غیبتان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ للقائم غیبتان، حضرت قائم کے لیے 2 غیبت ہے، احدہما طویلۃ والاخری کثیرہ، ان میں سے ایک طویل ہے جس کو ہم غیبت کبریٰ کہتے ہیں، والاخری کثیرہ، اور دوسری کیا ہے مختصر ہے جسے ہم غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ فالأولی، اب یہاں پر خود معصوم نے غیبت صغریٰ کی خصوصیات بتائی، فالأولی یعلم بمکانہ فیہا خاصۃ من شیعتہ، پہلی والی غیبت تو جو فرما رہے ہیں اس میں آپ کے مکان یعنی آپ کے مسکن کی خبر خاص شیعہ کو ہوگی، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا إِلَّا خَاصَّةٌ مَوَالِيهِ فِي دِينِهِ، لیکن ثانی والے میں ہر کسی کو حضرت کے مسکن تک کی رسائی نہیں ہوگی۔ خود امام علی علیہ السلام رسول اکرم سے ان 2 غیبتوں کے بارے میں بھی نقل فرماتے ہیں کہ ثم یغیب عنہم امامہم ما شاء اللہ ویکون لہ غیبۃ احدہما اطول من الاخری، حضرت کے لیے 2 غیبت ہوگی، ان 2 غیبتوں میں سے ایک دوسرے سے کیا ہوگی طویل ہوگی۔ پھر روایت میں کہ ان لصاحب ھذا الامر، یعنی صاحب ھذا الامر کے لیے 2 غیبت ہے، احدہما تطول حتی یقول بعضہم، ان میں سے ایک اتنی طولانی ہوگی جس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں وہ ایک غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ لوگ آپس میں کہیں گے ماتا، کہ حضرت اس دنیا میں نہیں رہے، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ قُتِلَا، بعض کہیں گے حضرت کو قتل کر دیا گیا ہے، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ ذَهَبَا، بعض کہیں گے کہ حضرت اس دنیا سے چلے گئے ہیں، حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَىٰ أَمْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَّا نَفْرٌ يَسِيرٌ، کچھ کم لوگ ہوں گے جو آپ کی امامت پر باقی رہیں گے، یعنی آپ کی امامت کے قائل رہیں گے۔ بس اگر آپ دیکھیے تو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ روایات میں بھی ہے، اور غیبت صغریٰ میں نواب خاص کے ذریعے جو ہے حضرت سے رابطہ لوگوں کا ہے، لوگ اپنے مسائل، لوگ اپنی باتیں، لوگ اپنے سہم امام وغیرہ انہی نواب کو دیتے ہیں اور یہ امام تک پہنچاتے ہیں، یا امام کے حکم سے دوسرے امور جہاں امام خرچ کرنے کو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی لوگ اپنی فقہی مشکلات، عقائد کی مشکلات، کلام کی مشکلات غیبت صغریٰ میں نواب اربع کے ذریعے امام تک پہنچاتے ہیں۔ اگر کچھ وقت بچا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو غیبت صغریٰ کے زمانے سے آپ نے ابھی گفتگو کی، اس میں امام نے جو رہنمائی فرمائی ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، تو اس میں سے اگر کچھ اشارہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں تو اور بہتر ہوگا۔ جی، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں ابن ابی غانم قزوینی اور شیعوں کی ایک جماعت، یہ مسئلہ مورد بحث تھا، چونکہ ابن ابی غانم قزوینی انکار کرتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں حضرت نہیں ہے۔ اچھا۔ اور کچھ لوگ جو مہدویت کے قائل تھے اور امام زمان کے قائل ہیں، وہ حضرات جو ہم لوگ جیسے اب تک اعتقاد امامت رکھتے ہیں، وہ لوگوں کا آپس میں بحث ہوتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند نہیں ہے، جبکہ یہ جماعت جو امامیہ کی تھی کہتی تھی نہیں حضرت ہیں، حضرت موجود ہیں، حضرت غیبت صغریٰ کے زمانے میں، یہ برابر انکار کرتا تھا۔ اچھا، اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے؟ اب خط لکھا گیا امام زمان کو کہ حضرت اس خط کا کیا کریں، جواب دیں۔ اچھا، توجہ فرمائیں، اب ان نائبین کے ذریعے اس خط کو کیا کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا۔ اور اس خط کی خصوصیت بتاؤں، یہ خط کیسے پتہ چلے گا کہ جواب امامی دے رہے ہیں؟ چونکہ آپ خط لکھ رہے ہو، ایک چیز بحث ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا کوئی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو ہے، اور پھر خط لکھا جا رہا ہے۔ یہ خط لفظوں میں نہیں لکھا جاتا تھا، سادے کاغذ پر قلم چلائی جاتی تھی، کوئی سامنے تحریر نہیں ہوتی تھی، نہیں قلم بغیر دوات کے،
یہ عام انسان یہ عام لکھتے انسان تھے۔ ہاں اس طرح خط لکھتے تھے۔ اوہو۔ اب یہ خط جب بغیر روشنائی کے، بغیر دوات کے کون پڑھ سکتا ہے سوائے حجت خدا کے، صحیح۔ جہاں آپ نے صرف قلم چلایا ہو۔ تو اس طرح کے خطوط آئے جاتے تھے بعض اختلافات کو ختم کرنے کے لیے۔ جی۔ یہ شیخ طوسی نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے گزشتہ کسی ایپیسوڈ میں بھی بیان کیا تھا کہ ایک جیسے اگر کسی کے پاس بیٹا نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو آدمی دعا کرواتا ہے اپنے وقت کے امام سے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد جی جناب ابن بابوہ نے حسین ابن روح کے ذریعے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے گزارش کروائی تھی کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک فرزند عطا کرے، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے دعا فرمائی، اور حسین ابن روح نوبختی نے آ کر ابن بابوہ کو بتایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ولد مبارک عطا کرے گا۔ لہذا یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اس زمانے میں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، حضرت سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ صدوق کے والد کو اہل قم نے ایک لیٹر لکھا اور سوال پوچھا کہ آپ امام زمان سے پوچھئے کہ ماہ مبارک رمضان میں کون سا سب سے بڑا عمل ہے، یعنی افضل اعمال ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے، اور اگر ہم ماہ مبارک میں دعا کریں تو سب سے بہترین دعا کیا ہے، خدا سے کیا مانگیں۔ یہ بھی اچھی چیز ہے کہ آدمی مانگنا بھی سیکھے۔ اگر خدا کے حضور سے مانگنا چاہتا ہے، ہم خدا سے اس ماہ مبارک رمضان میں کیا مانگیں۔ جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خط لکھا جناب حسین ابن روح نوبختی کے نام کہ آپ امام سے سوال کری کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین دعا کیا ہے۔ جی۔ تو وہاں پر امام نے جو اس خط کا جواب لکھا ہے وہ یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں بہترین عمل علم کی تلاش ہے۔ واہ۔ ماہ مبارک رمضان کا بہترین عمل کہ آدمی علم دین حاصل کرے۔ علم دین بے معنی یہ نہیں کہ آپ کسی حوزئی میں جائیے، نہیں، بہت سی تاریخیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے کلام ہیں، عقائد ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی بات کریں گے، حضرت فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے بہترین عمل میں سے کیا ہے، احکام شریعہ یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ یہی نماز روزے کیسے، کیا رکن ہے، کیا غیر رکن ہے، وضو، تیمم، یہ احکام شریعہ، اور معارف دینی، امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت پہ عقیدہ کیا ہے، اچھا۔ یہ تمام چیزیں حضرت فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے بہترین اعمال میں سے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کی بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عاقبت بخیر قرار دے، کیونکہ یہ بہترین دعا ہے۔ خدا کی قسم بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، ایک مدت تک دین پر رہتے ہیں لیکن دین پر باقی نہیں رہ پاتے۔ حضرت فرماتے ہیں بہترین مہینہ ہے، تم اس بہترین مہینے میں کیا دعا کرو کہ میرے اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو تم اس سے راضی رہے، میں تیرے دین پر مجھے موت آئے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی بھی بہت سی آیات اسی عاقبت بخیری کی جانب ہمیں متوجہ کراتی ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ میرے اللہ ہم پر صبر کی رحمت نازل کر، دولت نازل کر، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو حال اسلام میں جائیں۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے ناظرین کہ یہ زندگی کا آخری لمحہ کیسے گزرے۔ دعائیں تو بہت سی مانگی جا سکتی تھیں اور امام اس طرف اشارہ بھی کر سکتے تھے، مگر امام نے جو اشارہ کیا اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ عاقبت بخیر ہو، اور اس کے لیے واقعی ہمیں بہت ہر حال میں دعا کرنی چاہیے۔ تو چونکہ وقت تمام ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ اس کے بعد کا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔